والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، باقاعدہ وعظ و تلقین کا یا تعلیم و تدریس کا آج پروگرام تو نہیں ہے، یہ ایک سالانہ پروگرام ہوتا ہے جس میں میں اور میرے ساتھی خود بھی اور آپ حضرات کو بھی ایک ذمہ داری سے آگاہ کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اور وہ ذمہ داری 5 محرم کی نسبت سے جو 5 محرم میں سالانہ خلافت راشدہ کے عنوان پر منقوری بازار میں پروگرام ہوتا ہے، اس کی یاد دہانی، اس کی ترغیب اور اس کی تعریف کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بالعموم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بالخصوص جو ایک ایمان والے کا ایمان متقاضی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب ان سے اپنی مودت، اخوت، ان کی عظمت، ان کی وفاداری اور ان کی جانثاری کا دل و جان سے اعتراف اور اقرار کریں۔ یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ساری کائنات کسی تابع کے درجے پر پہنچ نہیں سکتی، سارے انسان مل کر بھی تابعی کا درجہ نہیں پا سکتے، سارے تابعین مل جائیں تو ایک صحابی کا درجہ نہیں پا سکتے۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم دشمنوں کے ساتھ جہاد کرو گے، قتال کرو گے، لڑائی کرو گے، دشمن تم سے پوچھیں گے تم میں کوئی صحابی ہے؟ تم کہو گے ہاں، وہ کہیں گے دکھاؤ۔ صحابی کو دیکھنے کے بعد
وہ میدان چھوڑ جائیں گے اور مقابلہ نہیں کریں گے، اور تم ویسے ہی لڑے بغیر فتح اور نصرت سے نواز دیے جاؤ گے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دور بھی آئے گا تمہاری مخالفوں کے ساتھ لڑائی ہوگی، لڑو گے تم، لیکن تمہارے مخالف تم سے پوچھیں گے کہ کیا تم میں کوئی ایسے ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے؟ تم کہو گے ہاں ہیں، دکھاؤ، تم تابعین کو پیش کرو، تو وہ لڑنے سے انکار کر دیں گے، کہیں گے بس تم فاتح ہو اور ہم مفتوح۔ اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے نا صحابی اور تابعی کا مقام کیا ہے۔ اب تابعی اور صحابی میں فرق یہ سمجھے، اور میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے مکتوبات میں لکھتا ہے انہوں نے کہ ادنا سے ادنا صحابی بھی اس کے مرتبے کو بڑے سے بڑا تابعی نہیں پا سکتا۔ باقاعدہ انہوں نے مثال دی، وہ کہتے ہیں واشی بن حرب ہے جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل تھا، مسلمان ہوا، اسلام قبول کیا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا واشی تیرا اسلام قبول ہے، لیکن میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھے چچا یاد آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ واشی اس کے بعد نبی علیہ السلام کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں آیا، اس اطاعت گزاری اور فرمانبرداری کے تحت۔ فرماتے ہیں یہ واشی بن حرب جس نے ایک بار نبی علیہ السلام کو دیکھا اور نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کے بارے میں جسے آپ نے فرمایا خیر التابعین، صحیح مسلم کی روایت، کہ میری امت کا بہترین تابعی وہ ہے جس کا نام اویس قرنی ہے، جس کا نام اویس قرنی، یہ وہ اویس قرنی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے ذکر میں فرمایا کہ اگر وہ تمہیں مل جائیں تو ان سے امت کی بخشش کی دعا کروانا۔ اندازہ کیجیے ذرا، علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ علم کے اعتبار سے، دین کی اشاعت کے اعتبار سے، دین کی تعلم کے اعتبار سے تابعین میں سب سے بڑا نام حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا، جو مدینہ طیبہ کے امام تھے، لیکن ورع و تقوی، نیکی اور پرہیزگاری، اطاعت اور فرما برداری، اس میں سب سے بڑے ہوئے حضرت اویس قرنی تھے۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اویس قرنی بھی حضرت واشی بن حرب کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، بلکہ انہوں نے فرمایا ہے، لکھا ہے مکتوبات میں، پہلی دفتر میں، مکتوبات کے دفاتر ہیں، دفتر اول میں یہ ساری مثال دی ہے انہوں نے، اور کیا فرماتے ہیں
کہ صحابی ایک ہی مجلس میں وہ کچھ پا لیتا ہے جو اللہ کا ولی، تابعی، اطاعت گزاری اور فرما برداری میں اپنی انتہا تک جس پہنچ جاتا ہے، اس انتہا سے زیادہ ایک ہی مجلس میں وہ صحابی وہ فیض اور وہ درجہ اور وہ مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ ایک مجلس، یہ ایک مجلس کی برکت۔ لیکن جنہوں نے زندگیاں گزار دی ہوں نبی علیہ السلام کے ساتھ، جس طرح کے صحابہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی یہ بھی روایت کہ ہم تو سمجھتے تھے زندگی ہی میں کہ نبی علیہ السلام کے دائیں بائیں اپنے آپ کے پاس ابو بکر کی بھی قبر ہوگی اور ساتھ حضرت عمر فاروق کی بھی قبر ہوگی، ہم زندگی میں سمجھتے تھے۔ ایک حدیث تفصیلی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، اس کے نقطہ نظر سے بھی اور اس لحاظ سے بھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نبی علیہ السلام آ رہے ہیں اور ساتھ ابو بکر اور عمر بھی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جا رہے ہیں اور ساتھ ابو بکر اور عمر بھی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے اور ساتھ ابو بکر اور عمر بھی۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے کہا تھا، عرض کیا تھا کہ حضور ابو بکر و عمر کو بھی جہاد کی مہمات میں آپ روانہ کیا کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر و عمر تو میری کان اور آنکھیں ہیں، ان کو اپنے آپ سے کس طرح جدا کرو؟ یہ دونوں میری کان ہیں اور آنکھیں ہیں۔ جس طرح آنکھوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا صورتحال ہے، کانوں سے معلوم ہوتا ہے کون بول رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، مجھے حالات کا پتہ ان دو حضرات سے ہوتا ہے۔ گویا نبی علیہ السلام کے سچے مخبر یہ بتلاتے ہیں کہ حالات کیسے، کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا۔ یہ کیفیت ہے نا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان میں بھی بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق جو اول سے لے کے آخر تک کوئی مرحلہ نہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ابو بکر نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں لکھا ہے، کوئی موقع نہیں ہے جہاں ابو بکر ہیں، نبی علیہ السلام ہیں اور ابو بکر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ غار میں بھی وہاں ہیں، غار میں بھی ابو بکر ساتھ ہے، سفر میں بھی ابو بکر ساتھ ہیں، بدر میں بھی چھپر کے نیچے ابو بکر آپ کے ہمراہ ہیں، کوئی اور دوسرا نہیں ہے۔ یہ تقرب حاصل ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد سب سے پہلے آپ کے دامن میں کس نے جگہ پائی؟ ابو بکر نے پائی۔ ایمان سب سے پہلے ابو بکر لائے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ملنے والے بھی سب سے پہلے ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی آگے بات کہی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الارواح جنود مجندہ، کہ یہ ارواح لشکر ہے عالم ارواح میں، جس طرح یہاں ہم چلتے پھرتے ہیں عالم ارواح میں یہ بھی چلتے پھرتے ہیں، اور روحیں چلتی پھرتی ہیں، اور روحیں چلتی پھرتی جس روح سے مانوس ہو جاتی ہیں، جن سے تعلق جڑ جاتا ہے، انہی سے دنیا میں تعلق جڑتا ہے، انہی سے تعلق دنیا میں جڑتا ہے۔
شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابو بکر کا یہ تعلق بتلاتا ہے صحابہ نبی دنیا میں بھی قبر میں بھی ہی نہیں بلکہ عالم ارواح میں بھی سب سے زیادہ قرب حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک اصول کے طور پر بات ارشاد فرمائی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، حسب و نسب نہیں، اللہ کے ہاں جو متقی ہے پرہیزگار ہے وہ اللہ کے ہاں درجہ پاتا ہے۔ صحابہ سب متقی ہیں لیکن نامزد طور پر جس کو متقی کہا ہے وہ ابو بکر ہے۔ سورۃ واللیل میں کیا اللہ نے فرمایا جس کے بارے میں علامہ سیوطی اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ یہ ساری سورت ہے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اتقا کس نے کہا؟ اللہ نے۔ کس کو کہا؟ ابوبکر صدیق کو۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے بچے ہوئے کون متقی جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے؟ سیوطی کہتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ سیوطی ہی نہیں، اللہ مجدد صاحب بھی یہی کہتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ اس سورت کا مصداق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور علامہ سیوطی نے اس موضوع پر مستقل رسالہ لکھا ہے ان اوصاف پر، ان کے ان اوصاف پر۔ فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ گواہی ہے اللہ ذوالجلال کی کہ وہ سب سے بڑھ کے اتقا ہے۔ امت میں سب سے بڑھ کے کون ہے؟ ابو بکر اتقا ہے۔ اس لیے اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اللہ کے ہاں بھی سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار اور اللہ کے ہاں مقبول وہ ابو بکر صدیق۔ نبی علیہ السلام نے تو کہا ہی ہے، اب اللہ ذوالجلال نے انہیں یہ فرمایا ہے، اللہ ذوالجلال نے یہ فرمایا، اللہ اکبر کبیر۔ اور یہ تعلق نبی علیہ السلام کا صحابہ کرام سے اور صحابہ کرام کا نبی علیہ السلام سے، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کو اللہ ذوالجلال نے ایک مثال سے واضح کیا ہے، اور وہ مثال بھی انجیل میں منقول ہے۔ مثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ، فرمایا انجیل میں یہ مثال ہے، اور انجیل کی کتاب متی میں اور مرقس میں آج بھی یہ مثال موجود ہے۔ انجیل کی 4 کتابیں ہیں، اللہ نے تو ایک نازل کی تھی، عیسائیوں نے 4 بنا دی۔ اللہ نے ایک انجیل نازل کی تھی، انہوں نے 4 بنا دی، متی، مرقس، لوقا، یوحنا، 4 انجیلیں بنا دی۔ متی میں بھی یہی کچھ ہے اور مرقس میں بھی یہی کچھ ہے، یہی مثال ہے۔ اللہ ذوالجلال نے بھی نبی علیہ السلام کی محمد الرسول اللہ کہہ کے آگے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جو اوصاف بیان کیے ان میں ایک مثال یہ ہے کہ یوں سمجھو جس طرح کسی نے کھیتی بوئی ہو، کھیتی بوئی ہو، اللہ اکبر کبیرہ، اس نے کوپل نکالی، کوپل نکالنے کے بعد پھر وہ تنومند ہوئی، بڑی ہوئی، بڑے ہونے کے بعد اس نے پھل پھول دیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے دوسرے مقام پہ فرمایا ہے مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال کیا ہے؟ شجرہ طیبہ کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے
آپ نے فرمایا مومن کے ایمان کی مثال ایک درخت کی ہے. بتلاؤ وہ کون سا درخت؟ اور یہاں بھی قرآن مجید میں درخت کی مثال دی ہے ایک ذمہ دار کے تناظر میں. اور یہاں ذمہ دار سے مراد کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ. انہوں نے یہ بیج بویا ہے. بیج بویا، کونپلیں نکلی، بڑی ہوئی، انہوں نے پھل پھول دیا، اور پھر یعجب الزراع، جب یہ پھل پھول دینے لگی تو بیج ڈالنے والے کو بہت پسند آئے. بیج بونے والے کو بہت پسند. میری محنت پوری ہو گئی، جو محنت مشقت میں نے کی تھی وہ بھر آئی. بھائی ذمہ دار فصل بوئے، اس کی حسب منشا وہ فصل تیار ہو جائے، کٹ کے گھر آ جائے تو اس کو خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بالکل اسی طرح خوشی حضرت محمد رسول اللہ کو تھی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ آخری بیماری میں نبی علیہ السلام میرے گھر میں تھے، میرے حجرے میں تھے. صبح کی نماز سوموار کے دن صبح کی نماز ابو بکر صدیق نے پڑھائی رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر پڑھا رہے ہیں. نبی علیہ السلام میں یہ سقط نہیں ہے کہ وہ آپ جا کے مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکے. ایک ہی نماز پڑھی ہے، حضرت علی اور حضرت عباس کے سہارے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں جا کے بیٹھ کے پھر نبی علیہ السلام نے بیٹھ کے امامت کروائی، اور ابوبکر آپ کی تکبیر آگے پہنچا رہے تھے. بیماری کی حالت میں ایک نماز جب مسجد میں پڑھی ہے. یہ آخری نماز ہے سوموار کی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حجرہ مبارکہ تھا وہ تھا ہی کتنا بڑا. نبی علیہ السلام نے اس سے پردہ ہٹایا، اس کا پردہ ہٹایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھا. حضرت انس فرماتے ہیں ہمیں احساس ہوا کہ نبی علیہ السلام ہے، اور ہمیں خوف محفوظ ہوا کہ نبی علیہ السلام کہ رخ انور کو دیکھ کے کہیں ہماری نمازیں ختم نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے. آپ کی محبت میں، آپ کے پیار میں کہ اتنے دیر بیمار ہوئے اور نبی علیہ السلام شاید آنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. اس محبت میں کہیں ہماری نمازیں نہ جاتی رہیں، ہمیں یہ خوف محسوس ہونے لگا. لیکن کیا فرماتے ہیں؟ فَنَظَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَضَحِكَ وَتَبَسَّمَ. نبی علیہ السلام نے دیکھا، آپ مسکرائے، ہنس کے اور مسکرا کے پردہ پھر ڈال دیا، چارپائی پہ پھر لیٹ گئے. چند گھنٹوں کے بعد، چند گنتی کے گھنٹوں کے بعد حضرت محمد رسول اللہ اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں. سوموار کے دن صبح کی نماز کے وقت پڑھاتے ہوئے پڑھانے والے پر بھی خوش ہے، پیچھے پڑھنے والے پر بھی خوش. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ پڑھانے والے پر بھی خوش اور پڑھنے والوں پر بھی خوش. مسکرائے ہیں، ہنسے ہیں کہ میری امیدیں پوری ہو گئی. جو مقصد تھا میری بعثت کا، میرے آنے کا، میرے بھیجے جانے کا، وہ پورا ہو گیا الحمدللہ. یہ آخری لمحات میں نبی علیہ السلام کی خوشی کا اظہار یعجب الزراع کی تفسیر ہے. بات سمجھے؟ یہ جو یعجب الزراع کی تعویل ہے
یہی روایت کہ نبی علیہ السلام آخری لمحات میں بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے خوش تھے. آپ تو خوش تھے، ہم بھی خوش ہیں یا نہیں؟ جب آپ خوش ہیں تو ہم بھی، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم بھی خوش ہوں. لیکن لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، جو نہ خوش ہے، جو اس پر مطمئن نہیں ہے، وہ کافر بڑے حسد سے اور بڑی مخاصمت سے اور بڑے ہی دشمنی سے، جناب ان کے دلوں میں کیا ہے؟ ان کے دلوں میں غصہ بھرا جا رہا ہے. وہ اس کے باوجود بھی ان کے دلوں میں بیماری ہے. لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. اور اسی آیت سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس طرح نبی علیہ السلام کے ساتھ اتفاق اور محبت اور پیار کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، وہ اس آیت کا مستحق ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے. جو ان پر ناراض ہے، بھائی اللہ کے رسول جس پر خوش ہو، کوئی اس پر ناراض ہو تو یہ رسول اللہ کی مخالفت ہے یا رسول اللہ کی موافقت ہے؟ اور جو رسول اللہ کی مخالفت کرے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود، اللہ فرماتے ہیں پھر چلو جدھر کو تم چلنا چاہتے ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، لیکن میرا نتیجہ بھی سن لو، میرا جواب، میری طرف سے میرا پیغام بھی سن لو. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم میں پھینک دو تمہیں. میرے رسول کی مخالفت کر کے تم کہو کہ ہم ایماندار ہیں، مسلمان ہیں، اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ایمان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. اللہ فرماتے ہیں قطعاً نہیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ سبیل المومنین ہے، یہ رسول اللہ کی سبیل بھی ہے اور صحابہ کرام کی بھی سبیل ہے. رسول اللہ بھی راضی اور اللہ کے رسول کی رضا پر اللہ کے نبی کے صحابہ بھی راضی، سب راضی. لیکن جو اس پر راضی نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اس کو جہنم رسید کریں. یہ اپنی منمانی کرے پھر ہم اپنی مرضی کریں. اللہ نے اپنا فیصلہ اور اپنی مرضی بتلا دی ان لوگوں کے لیے. اب ہمارا ایمان ہے، اللہ ذوالجلال نے تو ان کے لیے اتنی بشارتیں دی ہیں کہ جتنی مکی صورتیں اور جتنی مدنی صورتیں ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر ان کے بارے میں جنت کی بشارتیں، اللہ کی محبت کی ان کی بشارتیں، کامیاب اور کامران زندگی کی بشارتیں ہیں. اور کوئی ایک جگہ نہیں، میں نے جیسے عرض کیا اکثر قرآن مجید کی صورتوں. اور جس طرح علماء کرام نے نبی علیہ السلام کی سیرت قرآن مجید سے ثابت نقل کی. بعض حضرات نے کتابیں لکھی ہیں کہ سیرت رسول از قرآن الحکیم، قرآن حکیم سے نبی علیہ السلام کی سیرت کو مرتب کی ہے. اسی طرح بعض حضرات نے صحابہ کرام کی سیرت قرآن مجید سے مرتب کی. یہ اس لیے کہ کون سا مرحلہ ہے جہاں اکیلے ہیں نبی علیہ السلام اور صحابی رسول ساتھ نہیں. کوئی ایک مرحلہ دیکھ لو، کسی ایک مرحلے پر بھی نبی علیہ السلام تنہا نہیں، ساتھ صحابی ہیں،
ابو بکر ہیں، دوسرا کوئی نہ کوئی صحابی حضرت زید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ جب ثقیفہ بنو ساعدہ میں اجتماع ہوا اور انصار نے کہا کہ ہم میں سے خلیفہ ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق نے نبی علیہ السلام کا فرمان پیش کیا کہ آپ نے فرمایا الائمۃ من قریش، امام قریشوں میں سے، انصار میں سے نہیں، مہاجرین میں ہوگا، انصاریوں قریشیوں میں ہوگا۔ سب انصار خاموش ہو گئے، ہتھیار پھینک دیے۔ قصہ مختصر، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے 2 صحابہ کا نام لیا، بھائی ان دونوں میں سے ایک طرح کا اور ایک دوسرے صحابہ کے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنا امیر منتخب کر۔ ابوبکر نے اپنی امارت کا، اپنی خلافت کا اظہار نہ کیا، نہ کسی کو لقمہ دیا کہ میرا نام پیش کرو، میرا نام پیش کرو، نہ یہ کہا بلکہ اپنی طرف سے دوسروں کا نام پیش کیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کی، یہ کہتے ہوئے کہ جس کو اللہ ذوالجلال نے اور اللہ کے نبی نے اپنے مصلی پر کھڑا کیا ہے، ہم دنیا کے لیے بھی اسے نبی علیہ السلام کی جگہ پر سمجھتے ہیں۔ وہ ہمارے دین کا بھی امام ہے، ہماری سیاست کا بھی امام ہے، ہماری خلافت اور ہماری عمارت کا بھی وہی امام، یہ دلیل پیش کرتے ہو۔ اب یہاں ہم دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق کے والد ان سے کسی نے کہا مبارک ہو، ابو بکر خلیفہ بن گیا، ابو بکر خلیفہ بن گئے۔ ابو قحافہ نے کیا کہا والد گرامی نے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کیا بنو عبد مناف اور بنو مخزوم نے مان لی ہے؟ یہ سمجھے ذرا بات، بنو عبد مناف نے اور بنو مخزوم نے مان لیا ہے؟ تو کہنے والوں نے کہا ہاں انہوں نے بھی مان لیا ہے۔ اب کیا عرض کروں کہ بنو مخزوم کون تھے، بنو عبد مناف کون تھے؟ بنو عبد مناف کی 2 شاخیں، ایک عبد الشمس کی اولاد بنو امیہ اور دوسری عبد المناف کی دوسری شاخ ہاشم، جس خاندان سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اور ادھر عبد الشمس کا بیٹا امیہ، جن سے بنو امیہ چلے۔ دوسرے بنو مخزوم جو مرہ پر جا کے نبی علیہ السلام کے ساتھ خاندان سے ملتے ہیں، یہ جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ کہتے ہیں لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ کون مراد تھے؟ ایک وہ مخزومی تھا ربیہ جو مکے کا بڑا سردار تھا، اتنا پیسہ اور مال تھا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ 1 سال سارے اہل مکہ مل کے بیت اللہ کا غلاف چڑھاتے تھے، پیسے خرچ کرتے تھے، اور دوسرے سال تنہا یہ ربیہ بیت اللہ کا غلاف چڑھاتا تھا، اتنا مال تھا اس کے پاس۔ اور دوسرے ابن عبد جلیل کے بیٹے اور عتبہ اور شیبہ جو طائف میں تھے، ان دونوں کے بارے میں کوئی ان میں لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، وہ کون قریتین عظیم میں سے کون تھے؟ یا بنو مخزوم تھے یا بنو امیہ تھے۔ اسی لیے کہا ابو بکر صدیق نے کیا بنو عبد مناف اور بنو مخزوم مطمئن ہو گئے؟ اللہ اکبر کبیرہ، تو انہوں نے کہا گیا کہ وہ مطمئن ہو گئے۔ یہ ابو بکر ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ خلفائے راشدین میں سے کوئی بھی خلافت کا طلبگار نہ تھا، نہ حضرت ابو بکر،
نہ عمر نہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. لوگوں نے تو قصے بنا دیے وصیت کے، وراثت کے، نصیحت کے، اور جناب اس پر عید غدیر کی خوشخبریوں کے. عید منائی کہ اعلان ہو گیا آپ کی خلافت کا. عالم یہ ہے حضرت عثمان شہید ہوئے اور ان کی تدفین کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں جا کے چھپ گئے. ایک باغ میں جا کے چھپے. حضرت عثمان کے قاتلین کے جو سرکردہ لوگ تھے وہ اس باغ کی دیوار پھلانگ کے حضرت علی کے پاس پہنچے. کہا کہ تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، تم ہمارے خلیفہ و امیر المومنین. نے کہا نہیں، میں نہیں بننا چاہتا، اور نہ ہی امارت اس طرح قائم ہوتی ہے. امارت قائم ہوتی ہے ان حضرات سے جنہوں نے ابو بکر و عمر و عثمان کی بیعت کی تھی. وہ میری بیعت کریں گے تو میری خلافت قائم ہوگی. بات سمجھے؟ اگر کوئی وصیت تھی، بھاگنے کا کیا مطلب، دوڑنے کا کیا مطلب؟ موقع غنیمت جاننا چاہیے تھا کہ اب تو وقت آ گیا ہے میری خلافت کا. لیکن آپ نے موقع کو غنیمت نہیں سمجھا، بلکہ جو حقیقت تھی اس کا اظہار کیا. حتیٰ کہ اس کا اظہار تو حضرت معاویہ سے بھی انہوں نے کیا تھا، خط لکھ کے، جو نہج البلاغہ میں آج بھی موجود ہے. حضرت معاویہ سے کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں معاویہ میرے ہاتھ پہ ان لوگوں نے بیعت کی ہے جن حضرات نے ابو بکر و عمر و عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. دلیل کیا ہے کہ جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے میرے ہاتھ پر بھی انہوں نے بیعت کی ہے. یہ بات بتلاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی وصیت خود حضرت علی کے ذہن میں بھی نہ تھی. یہ وصیت پیدا کی گئی ہے، وصیت ہے نہیں، وصیت پیدا کی گئی ہے. یہ لمبی داستان ہے کہ کس نے پیدا کی اور کیسے پیدا ہوئی. اس کے برگ و بار پھر کیا نکلے، یہ لمبی داستان ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں یہ خلفائے راشدین بالخصوص ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے تمام اہل سنت کے نزدیک وہ باقی تمام صحابہ سے بالا تر. اگرچہ ان کے بعد عشرہ مبشرہ بھی ہیں، ان کے بعد اصحاب بدر بھی ہیں، ان کے بعد اصحاب شجرہ بھی ہیں، لیکن سب سے اول نمبر خلفائے راشدین کا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کی فضیلت اور برتری میں بھی وہی صورت ہے جو ان کی خلافت میں ہے. جس طرح خلافت میں ابو بکر پہلے ہیں، عمر دوسرے ہیں، عثمان تیسرے ہیں، چوتھے علی ہیں. درجے اور مرتبے کے اعتبار سے بھی پہلے ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں. یہ میں نہیں کہتا، محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا وہ کہتا ہے، ان سے کسی نے پوچھا ماں مرتبہ تو ابی بکر و عمر، ابو بکر و عمر کا کیا مرتبہ ہے؟ 2 حرفوں میں انہوں نے جواب دیا، مرتبتہم الآن. جو مرتبہ اب ہے وہی مرتبہ ان کی زندگی میں. کیا مرتبہ ہے؟ نبی علیہ السلام کے پہلو میں ابو بکر ہے، ابو بکر کے پہلو میں عمر ہے. جو مرتبہ اب ان کا ہے، نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی ان کا یہی مرتبہ تھا. یہ سب سمجھتے تھے، حضرت علی بھی سمجھتے تھے، حضرت عثمان بھی سمجھتے تھے، دوسرے صحابہ بھی سمجھتے تھے. اور یہی ہمارا ایمان ہے اور اسی کی ہم دعوت دیتے ہیں، اسی کے پہچان کرواتے ہیں. اور اگر
یہ نہ مانا جائے، اس حقیقت کو تسلیم نہ کیا جائے، صحابہ کا کچھ نہیں بگڑتا، اور اللہ کے بندوں، اللہ کے اس نبی کی عظمت وہ گہرا کے رہ جاتی ہے۔ بتلاؤ کہ کیا اگر یہ سارے نبی علیہ السلام کے بعد سوائے 3-4 کے سب دائرہ اسلام سے نکل گئے تھے، تو یہ 23 سالہ محنت کس کی اکارت گئی؟ کون ناکام ہوا؟ ناکام کون ہوا؟ جس نے بیج بویا، جس نے پانی دیا، جس نے ان کا تزکیہ کیا، وہ تزکیہ کرتا رہا، تعلیم دیتا رہا، سبق پڑھاتا رہا، لیکن جو ہی آنکھیں بند کر لی وہ جدا ہو گئے۔ بتلائیے اعتراض ان پر ہوا یا محمد رسول اللہ پر؟ صحابہ پر اعتراض حقیقت محمد رسول اللہ پر اعتراض، بلکہ میں عرض کرتا ہوں محمد رسول اللہ کی بجائے اللہ ذو الجلال کا لیے پر اعتراض۔ کیوں؟ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا انتخاب یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ ان اللہ اختار اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مشکات میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ اللہ ذو الجلال نے محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کو منتخب کیا، کسی کو وزیر بنایا، کسی کو سسر بنایا، کسی کو داماد بنایا، کسی کو ساتھی بنایا۔ یہ سارا انتخاب کس کا ہے؟ اللہ ذو الجلال کا، جو علام الغیوب ہے، جو قادر مطلق ہے۔ بھائی یہ اعتراض پھر محمد رسول اللہ پر نہیں ہے، اللہ رب العزت پر بھی ہے، اسلام پر بھی ہے۔ اللہ ذو الجلال اس گمراہی سے ہمیں بچائے، اور اسی گمراہی سے بچانے کے لیے اور صراط مستقیم کی نشاندہی کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہر سال یہ ختم اپنے خلافت راستہ کانفرنس منعقد ہوتی ہے۔ یہ فریضہ سمجھ کے ہم ادا کرتے ہیں، آپ بھی امید ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اس سال بھی دیں گے نا؟ کیوں بھائی دیں گے نا ساتھ؟ جو حسب سابق تھے وہ بھی، اور جو رونق بخشنے والے تھے بزرگ وہ بھی، کوئی پیچھے نہ رہے، اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالے، محبت اور صحابہ کرام سے اپنی وفا، اپنی تعلق، اس کا ثبوت دینے کے لیے اس کانفرنس کی رونق بنے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اور جو ہمارے وہاں منقوری بازار میں پریشان کن حالات ہیں، اس وقت تک بجلی نہیں ہے، خبر آپ کو پہنچ چکی ہوگی کہ جمعے کے دن کیا بیتی، ابھی تک بجلی بحال پوری نہیں ہو سکی۔ وابڈا والے بھی ایسے ہی ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، دعا کرے کل بجلی بحال ہو جائے، اور ہر قسم کے شر و فساد اور فتنے سے بچا کے اس کانفرنس کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔